پیشاب کا قطرہ جسے آتا ہو اس کے لیے نماز کا کیا حکم ہوگا؟ وضو کر کے آیا، پیشاب کا قطرہ آ گیا، یا پھر جو ہے نماز میں کھڑا ہوا تھا، نماز پڑھ رہا تھا، رکوع سجدہ وغیرہ کر رہا تھا، نماز کی حالت میں پیشاب کا قطرہ آ گیا، کیا مسئلہ ہے؟ اس کو اتنا ٹائم ملتا ہے کہ وضو کر کے کم سے کم فرض نماز پڑھ لے سکتا ہے، اتنا ٹائم ملتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پاک کپڑے میں جیسے ہی یعنی فوراً جو ہے وہ پیشاب کرے اور فوراً جتنے جلد ہو سکے جائے۔ اس کے لیے پھر وہ اب جو ہے وہ پیشاب اس کے لیے ناپاک ہی ہے، اس پیشاب کے قطرے آ جانے سے اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ اب اس کے لیے ہے کہ وہ فوراً جو ہے وضو کر کے کم سے کم فرض نماز پڑھ لے جلدی سے۔ ہاں اگر اتنا ٹائم نہیں ہے فرض نماز تو پھر مسئلہ وہی ہے جو بتایا۔ ہاں اگر اتنا ٹائم ہے کہ فرض نماز کے ساتھ سنت نماز بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی بات نہیں، پھر بالکل پڑھے گا۔ اسی طرح بار بار تو مسلسل پیشاب کے قطرے نہیں آتے ہیں، مثال کے طور پہ وضو کر کے آیا تھا، بائی چانس آ گیا، مسلسل تو نہیں ہے لیکن آ گیا وضو کرنے کے بعد، تب بھی اس کا وضو ٹوٹ گیا، اور جہاں پر وہ پیشاب کا قطرہ لگا ہوگا اپنے جسم پہ یا پھر جو ہے کپڑے وغیرہ پہ اس کو اتنی جگہ دھو دے۔ یہاں پر ایک چیز اور بتا دوں، لوگ سمجھتے ہیں کہ جب پیشاب کا قطرہ آ جائے گا آدمی ناپاک ہو گیا، ناپاک نہیں ہوا۔ جتنی جگہ پہ پیشاب لگا ہے، وہ قطرہ لگا ہے اپنے جسم پہ، کپڑے پہ، اتنی جگہ کو دھو دیجئے، پانی سے صاف کر دیجئے، پاک ہو گئے آپ۔ پورا غسل کرنے کی ضرورت نہیں، اچھی طرح سے پھر سے نہانے کی ضرورت نہیں ہے، غسل کرنے کا جو ہے آپ پہ غسل کرنا فرض نہیں ہوا، بس اتنی جگہ کو دھو دیجئے گا، آپ پھر پاک ہو گئے، کوئی بات نہیں۔ پیشاب کا قطرہ آ جائے آپ کپڑے کو صاف کر دیجئے، پھر نماز پڑھ لیجئے۔ اسی طرح آپ نماز پڑھ رہے تھے، مسلسل تو پیشاب کا قطرہ نہیں آتا ہے لیکن نماز پڑھ رہے تھے قطرہ آ گیا تو آپ کا ٹوٹ گیا، نماز ہی فاسد ہو گئی اور وضو بھی ٹوٹ گیا۔ پھر جائیے وضو کریے اور جہاں پیشاب کا قطرہ لگا اسے دھوئیے اور